قدم آگے بڑھا. مثال کے طور پہ ایک میسج آیا کسی نامحرم خاتون کا، جیسے موبائل میں میسج آتا سلام علیکم، ہیلو ان ہائے. اب سوال یہ ہے اگر رپلائی کروں یا نہ کروں، یہ پہلا وسوسہ ہے. یہاں آپ کو جو کرتا ہے کہ معصوم فرماتے گناہ دلدل ہے. دلدل کا مطلب یہ ہے جیسے تو ہلے گا نا یہ اور کھینچے گی، پھر تھوڑا ہلے گا یہ اور کھینچے گی. گناہ بالکل ایسے. ایک میسج آیا ہیلو ان ہائے کا میسج، اب آپ نے کہا دیکھ لوں، سلام کیا ہے، جواب دینے میں کیا ہے. اب یہاں شیطان کا وسوسہ شروع ہو رہا ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام آیا ہے تو جواب دینا واجب ہے. حضوری سلام کا جواب واجب ہے، ٹیکسٹ کا جواب واجب نہیں ہے. اور جس کا پتہ بھی نہ ہو کہ سلام کرنے والا کون ہے، اس کی نیت کیا ہے. اب آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، آگے فوراً رپلائی آیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا جواب دیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے دوستی کی جائے. پھر آپ نے کہا کہ آپ کون، پھر کسی خاتون کا نام آیا. اب یہاں پہ وسوسے اور بڑھنے لگے. شیطان نے اور آپ کے ذہن میں وسوسے کو بڑھانا شروع کر دیا. جوانی بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اور قوہ شہوت بھی اس کے وجود میں ہے. یہ قوہ خدا دیتا ہی اس لیے ہے کہ دیکھوں تو اس کو استعمال کیسے کرتا ہے. والد اگر باپ کو گاڑی دے لیکن ڈرائیونگ نہ سکھائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ دشمن ہے بیٹے کا، یہ دوست نہیں ہے. کیونکہ یہ گاڑی کو بھی توڑے گا، یہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی توڑے گا، اور روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو بھی مارے گا، کیونکہ اسے چلانا نہیں آتی. جس انسان کو یہ نہیں پتا مجھے اپنی شہوت کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، جس مومن کو یہ نہیں پتا مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ مجھے اپنے خیال کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ارے کربلائی بننا اتنا آسان نہیں ہے. جب تک وجود کو ہینڈل کرنا نہ سیکھو. شادی ہو گئی، 60 سال زندگی گزر گئی، 50 سال زندگی گزر گئی، بیوی نے تھوڑی سی بہترامی کر دی، کبھی برتن توڑتا ہے، کبھی بچوں کو مارتا ہے، کبھی گالم گلوچ کرتا ہے. یہ کیسا مومن ہے جو 1 گھنٹہ مجلس میں روتا ہے لیکن گھر میں جا کر غصے پہ کنٹرول نہیں. اور وہ علی ابن ابی طالب جو فاتح خیبر، فاتح خندق، وہ علی ابن ابی طالب جس کی تلوار سے لوگ ڈرتے تھے، اور اسی علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا جاتا ہے، لیکن علی تو کنٹرول کرتے ہیں. وہ تو کافر بھی تھا، مار بھی سکتے تھے، مارنا بھی جائز تھا، لیکن علی نے کہا کہ علی کون ہے؟ علی وہ نہیں جس کے غصے کا علی پر کنٹرول، علی وہ ہو جو علی اپنے جذبات پر کنٹرول کرے. مومن بھی یہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرے. ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے ہاتھوں پر، تمہارے وجود کے ذرے ذرے پر علی کی ولایت ہو. یہ نہیں کہ صرف زبان سے علی ولی اللہ کا. اور یہ بھی تم نے کتنی دیر علی ولی اللہ کا؟ 5 منٹ، 10 منٹ. بازار میں علی کو بھول گئے، گھر میں علی کو بھول گئے، بیوی سے بات کرتے ہوئے علی سے بھول گئے، کہیں پہ رشوت لینی تھی اس وقت جھوٹ بولا، اس وقت تمہیں علی بھول گئے. یہ ولایت نہیں ہے. ولایت اہل بیت کا مطلب یہ 24 گھنٹہ اہل بیت کی ولایت میں رہو. ولایت خدا کا مطلب یہ ہے کہ مومن 24 گھنٹہ اللہ کی ولایت میں رہے. حضور خدا کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ خود کو اس کے حضور میں محسوس کرو. امام فرماتے ہاں مانا تو بہت ساروں نے خدا، لیکن زبان سے مانا ہے. یہ جملہ امام حسین کا کہ کربلا مدینے سے چلتے کربلا کی طرف، کہ فرمایا دین لوگوں کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے. یہ مزہ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے مزہ لیتے ہیں، یہ 2 وقت کی نماز پڑھ کے مزہ لیتے ہیں. لیکن اس نے نماز میں سیکھا کہ ارے وہ نماز جس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ گردن کو موڑنا حرام ہے. مولا کھانا حلال تھا، پانی حلال ہے، روٹی حلال ہے، کلام کرنا حلال ہے، لیکن آپ نے نماز میں 2 منٹ کے لیے اس کو حرام کیوں کیا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اے مومن 2 منٹ کے لیے ایسے کھڑا ہو جا جیسے میں کہوں. 2 منٹ کے لیے آنکھوں کو سجدگاہ پہ رکھ، 2 منٹ کے لیے ہاتھوں کو جھکا کے رکھ، 2 منٹ کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا. جب میں کہوں رکوع میں جا، جب میں کہوں سجدے میں جا، جب میں کہوں ہاتھوں کو بلند کر. زبان سے وہ کلمات ادا کرنا جو مجھے پسند ہے، اپنی مرضی سے کلام نہ کرنا. اگر اپنی مرضی سے میرا نام بھی لیتے ہو تو نماز منہ پہ مار دوں گا. جو حمد میں نے کہی وہ حمد پڑھنا، جس ترتیب سے میں نے کہا اس ترتیب سے پڑھنا. اس کا مطلب اطاعت الہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زندگی ایسے گزارے جیسے پروردگار عالم نے کہا. تمنا کا مطلب یہ ہے کہ تمنا وہ کر جو تمہارے پروردگار عالم نے کہا. تو فرمایا شیطان کو اسی وقت موت دے، اس کی وسوسے کو موت دے. اب یہاں وسوسہ آتا ہے. اب انسان سوچتا ہے کروں تو کیا کروں. اب کہتا ہے مجھے آپ کو جواب نہیں دینا، آپ نامحرم ہیں، آپ سے رشتہ رکھنا حرام ہے. بڑی سی اس نے امام کی حدیث سے بھیج کے رپلائی کر دیا. آگے سے جواب آتا ہے آپ نے میرا دل توڑ دیا، آپ میں ذرہ برابر احساس نہیں ہے، آپ میں ایموشنز نہیں ہے، تھوڑی سی بات کرنے میں کیا ہوتا ہے. اب شیطان کہتا ہے ایک تو کتنا ظالم ہے،
تو اتنا سندل ہے، 2 جملے بات کرنے میں کیا ہو جاتا ہے، آگے پھر مشورے شرعی بھی دیتا ہے، آگے جا کے رشتہ حلال کر دیا جائے گا۔ پھر یہ نوجوان جب اپنے وسوسے کو وہاں موت نہیں دیتا، اب شیطان اس کے ایمان کو موت دیتا ہے، اب اس کی ولایت کو موت دیتا ہے، اب اس کی توحید کو موت دیتا ہے، یہاں تک کہ وجود گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا اگر پہلے ہی یہ اس گناہ کا رپلائی نہ دیتا؟ کیا ہوتا پہلے ہی وسوسے کو وہیں پہ موت دے دیتا؟ کیا ہوتا پہلے ہی چیز میں؟ دیکھیے وہ کرتا کیا ہے، مثال کے طور پہ مومن کہتا ہے مولانا یہ فلم تو دیکھوں گا لیکن بیچ کا گانا میں نہیں دیکھتا۔ بڑا کمال ہے کہ مولانا جیسے گانا شروع ہوتا ہے نا میں بالکل فاسٹ ٹریک پہ رکھ دیتا ہوں، آواز کو میوٹ کر دیتا ہوں، آگے چلا جاتا ہوں۔ اس کا مطلب مولانا میں دریا میں تو جاؤں گا لیکن میں پیراشوٹ والا کپڑا پہن کے جاؤں گا، میرا بدن گیلا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہے، میں مٹی میں تو گروں گا لیکن مولانا مٹی میرے کپڑوں کو نہیں لگے گی۔ معصوم فرماتے تو ایسی گلی میں جاتا کیوں ہے جہاں پہ اندیشہ گناہ ہو؟ تو ایسی چیز کو دیکھتا کیوں ہے جس میں 1% only 1% گمراہی کا اندیشہ ہو؟ یہ عقل مند کی نشانی نہیں ہے۔ مومن اور عقل مند کی نشانی یہ احتمال ضرر دیتا ہے، یعنی ضرر کا احتمال دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو۔ اگر آپ کو کہا جائے، مثال دے رہا ہوں، 1% آپ کو بتا رہا ہوں 1%، یہی فرق ہے کہ ہم ایمان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن اپنی مٹیریل اس دنیا کو کتنی اہمیت دیتے۔ آپ کو بتایا جائے آپ فلاں صاحب آپ نے جو 50,000 کا ٹکٹ لیا ہے اور آپ جہاز پہ جا رہے ہیں دبئی، ٹی وی پر اعلان ہوا ہے کہ 2% ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز گر جائے، چڑھیں گے کبھی؟ کہیں گے 50,000 گئے مٹی میں، لیکن میں 2% کا بھی رسک نہیں لوں گا۔ اب سنیے امام کا فرمان، فرمایا 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کی عقلیں عقل معاش والی ہیں، ایک وہ جن کی عقلیں عقل معاد والی ہیں۔ یہ نہیں کہ یزید کے پاس عقل نہیں تھی، یہ نہیں کہ شمر کے پاس، فرمایا یزید کے پاس عقل تھی پر عقل معاش تھی، یعنی اس عقل سے صرف معاش کو کمانا جانتا تھا۔ یعنی ان کا یہ تھا کہ دنیا بچے، مال کیسے بنائیں، بزنس کیسے کریں۔ یہ انشاءاللہ اس قرآن کی آیت پہ کل آؤں گا کہ وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ وَلَهْوَا، اے میرے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں اور بزنس کو دیکھتے ہیں تو کھڑا ہوا ہے لیکن یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جبکہ تو قائم ہے۔ قائم کا مطلب قائم آل محمد، امام زمانہ کا لقب ہے، وہ آل محمد کا فرزند جو قائم و کھڑا ہوا ہے۔ اور آج کا مومن جب بزنس و تجارت کو دیکھتا ہے تو اپنے امام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل عقل معاش ہے۔ اور فرمایا نظام کفر، یہ مغرب کی حکومتیں، امریکہ کی حکومت، وہ نظام بڑی خوبصورتی سے کھڑا ہے، ان کی سویلائزیشن بڑی خوبصورتی سے کھڑی ہے، لیکن کس چیز پہ کھڑی ہے؟ معاش پر۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیے ہمیشہ یہ ہاؤ ٹو بیکم بلینر، ملینر، مجھے بلینر کیسے بننا ہے، مجھے ملینر کیسے بننا ہے۔ وہاں پر اگر لوگ اخلاق مند ہیں اس کی وجہ بھی معاش ہے۔ یعنی اگر کوئی سگنل کو مومن کراچی میں تو توڑے گا لیکن یو کے میں اور آسٹریلیا میں نہیں توڑے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں توڑتے؟ کہ مولانا فائن لگتا ہے، $50 دینے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب اس میں ادب نہیں ہے، اس کے دل میں $50 کی محبت ہے، یہ $50 کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا۔ اچھا یہ کیوں نہیں کرتے، کچرا کیوں نہیں پھینکتے، فلاں کیوں نہیں کرتے؟ کہ مولانا فائن لگتا ہے، ہمیں اتنا جرمانہ لگتا ہے، ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ معاشرہ معاش پہ کھڑا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کو با ادب بنایا معاش کی وجہ سے، یعنی یہ کرو گے تو پیسے ملیں گے اور یہ کرو گے تو پیسے لے لیے جائیں گے۔ تو وہ اس پیسے کی محبت میں، ان کی رسی پیسہ ہے، ان کی رسی مال ہے، اس معاشرے میں نظم بھی ہے، ضبط بھی ہے، اخلاق بھی ہے، آپ کو سب کچھ ملے گا اور آپ جائیں گے، آپ کہیں گے مولانا وہاں صفائی بھی ہے، امن بھی ہے، جسٹس بھی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ اس کی رسی معاش ہے، انہوں نے معاش کی رسی پہ کھڑا۔ لیکن نظام الہی کس پہ چلتا ہے؟ معاد پر۔ خدا کہتا ہے کہ صفائی کر، صفائی نصف ایمان ہے، کوئی نہیں کرتا کراچی میں، جہاں کچرا آیا پھینک دیا، اپنے گھر میں بھی اپنی گلی پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معاد کمزور ہے۔ لیکن اگر اسے کہا جائے کہ جو کچرا نہیں پھینکے گا اس کو منتھلی 20,000 روپے دیے جائیں گے، پورا کراچی صاف ہو جائے گا، کیونکہ معاش والی عقل ہے، یہ پیسے کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ اور اسی کراچی میں کہا جائے جو کچرا پھینکے گا، پورے کراچی میں کیمرہ لگے ہوئے بھائی، جو کچرا پھینکے گا، ایک مرتبہ پھینکا اس سے 2,000 فائن کیا جائے گا، کوئی نہیں پھینکے گا، کیونکہ عقول معاش ہے، یہ معاش پہ جی رہا ہے، یہ پیسے کو اتنی ہمیں ایمان کو نہیں دیتا۔ رسول فرماتے ہیں نصف الایمان ہے صفائی، صفائی نہیں کرتا، ہفتہ ہو جاتا ہے مومن نہاتا نہیں ہے،
10 دن ہو جاتے ہیں برش نہیں دیتا، 8 دن ہو جاتے ہیں ناخن نہیں کاٹتا، بھائی کیسا مومن ہے یہ؟ نصف ایمان، آدھا ایمان تمہاری بدن کی صفائی پہ کھڑا ہے۔ امام حسین فرماتے میری زیارت کو آؤ تو غسل زیارت کرو، جمعے کا غسل کرو، غسل نشاط کرو، غسل جنابت کرو، غسل استغفار کرو، غسل توبہ کرو، غسل استخارہ کرو، 1000 قسم کے غسل بتا دیے، اتنی تمہارے مکتب میں صفائی کی اہمیت ہے۔ لیکن ایمان کو کون امپورٹنٹ دیتا؟ ایمان کیا ہے مولانا؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ اللہ کہتا نصف ایمان ہے، کہ ایک سبحان اللہ کہتے تو اللہ جنت میں 100 درخت بناتا ہے، کسی کو ٹائم۔ لیکن یہاں کہا جائے کہ کسی کی چاپلوسی کر دو تو نوکری مل جائے گی،